أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. البتہ تحقیق کے اللہ خوش ہو گیا ایمان والوں سے جس وقت وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. پس اللہ نے جانا ان جذبات کو جو ان کے دلوں میں ہے. پس اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور چین ان پر اتارا اور انہیں ایک نزدیکی فتح کو بدلے میں عطا کیا اور بہت ساری غنیمتیں جس کو وہ لوگ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت ساری غنیمتوں کا جس کو تم لوگے اور جلدی دے دی تمہارے لیے یہ غنیمت اور فتح اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ یہ ہو جائے نشانی ایمان والوں کے لیے. اور چلائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر. اور ایک اور فتح ہوگی جس پر ابھی تم قادر نہیں ہو، اللہ نے اسے اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ فتح کی تیسری رکوع کا کچھ حصہ 4 آیتیں ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے فتح صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی. واقعات حالات آپ سنتے رہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تھے اور مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ پاک کی منشا بھی یہی تھی. آپ کی اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی. جب آپ حدیبیہ سے چلے اور حدیبیہ ختم ہو کر کے جب حدود حرم شروع ہوا تو وہاں آ کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. جب اونٹنی بیٹھ گئی تو لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ. خلعت القصوہ، قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا. بڑا قاف، صاد، واو، الف اور حمزہ. مالیگاؤں کے لوگ اس کو دوسری طرح لکھتے ہیں، قاف صاد واو اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر. لیکن بخاری شریف کی روایت میں قصوہ کا یہ لفظ الف اور حمزہ کے ساتھ ہے. یہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا. اہل عرب اپنی اونٹنیوں کے بھی نام رکھتے تھے، اور جس طرح اپنا شجرہ نسب یاد رکھتے تھے اسی طرح اپنے جانوروں کا بھی شجرہ نسب یاد رکھتے تھے. ہمیں نہیں معلوم،
ہمارے باپ دادا پر دادا یہ سلسلہ نسب جا کر کے کس سے ملتا ہے؟ اہل عرب کہتے ہیں ان العجام قد ضیعوا انسابهم، کہ عرب کے باہر رہنے والے عجمی لوگوں نے اپنا نسب ضائع کر دیا، اور ہم نے واقعی ضائع کر دیا، ہم نے یا ہمارے پرکھوں نے، آباء و اجداد نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ہمارے دادا کون تھے، پر دادا کون تھے، اور یہ سلسلہ کہاں تک گیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن اہل عرب اپنا شجرہ نسب یاد رکھتے، اور ان میں یہ سلسلہ یاد رکھنے کا اب تک جاری ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آپ کو حضرت آدم تک سلسلہ نسب ملے گا۔ تو قبیلے قریش نے اپنا نسب محفوظ رکھا تھا، ہم لوگوں نے اپنا نسب گم کر دیا، ہم کو نہیں معلوم۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جھوٹا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے کہ ہم عجمی لوگوں نے اپنا نسب گم کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو اہل عرب اپنا شجرہ نسب بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کا بھی شجرہ نسب یاد رکھتے تھے۔ آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ جب جانور نافرمان ہو جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خلا، تو لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، جب حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے بڑھنے سے انکار کر دی، بیٹھ گئی، تو لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، خلعت القصوہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ میری اونٹنی قصوہ نافرمان ہوئی ہے، وما ہی دأبها، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کو بیت اللہ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے پورا لاؤ لشکر لے کر کے یمن سے چلا، جس میں 60 ہاتھی تھے، اور مکے کے لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا۔ اور جب یہ لشکر چلا اور آ کر کے مینا کے میدان میں رکا، وہاں پر ایک وادی ہے، وادی محصر، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو روک دیا تھا۔ اور جب یہ لشکر وہاں رکا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، جن کی چونچ میں اور جن کے ہاتھوں میں کنکر تھے، پنجوں میں۔ وہ کنکر جب انہوں نے گرائے تو وہ رائفل کی گولی سے زیادہ خطرناک تھے۔ جس کے اوپر وہ کنکر گرا وہ اس کے جسم کو پار کر کے نیچے نکل گیا، تو پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور سارے ہاتھی جو ہے ختم ہو گئے۔ جب ہاتھی بگڑ کر کے بھاگتا ہے تو وہ اپنی ہی فوج کو راؤنڈ ڈالتا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ تو حضور نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ میری اونٹنی نافرمان نہیں ہوئی ہے، اور یہ اس کی عادت بھی نہیں ہے، بلکہ میری اونٹنی کو اس ذات نے یعنی اللہ پاک نے روک لیا ہے جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کو بیت اللہ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اور پھر میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا اور بلد امین کا احترام جس بات میں ہوگا وہ بات میں مان لوں گا۔
اب یہ واقعے کے بعد حضور نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی خراش ابن امیہ کو مکے والوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم خاموشی سے عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ مکے کے لوگوں نے بات ماننے سے انکار کیا اور خراش ابن امیہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا اور خراش کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اسے بچا کر کے مکے سے باہر نکالا۔ خراش ابن امیہ نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ زمانے جاہلیت میں بھی بلکہ ہر زمانے میں قاصد جو بات لے کر کے آتا ہے اس کے قتل کو بہت برا عمل سمجھا گیا۔ جب خراش کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا اور وہ جان بچا کر کے بمشکل حضور تک پہنچے اور آ کر پوری بات بتائی تو آپ نے حضرت عمر کو گفتگو کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو پتا ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس لیے مجھے بھیجنا میری سمجھ کے اعتبار سے مناسب نہیں، بات بجائے بننے کے بات بگڑ سکتی ہے، اس لیے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں کہ وہ مکے میں سبھی کے لیے بہت محترم۔ تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو مکے والوں نے ان کو روک لیا۔ جب ان کو روک لیا تو ادھر خبر یہ آئی کہ مکے کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، کیکر ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی۔ کائے پر؟ موت پر۔ یہ بیعت موت کہلاتی ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا بیعت کہتے کس کو ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے حضور سے صحابہ نے عہد کیا تھا اس میدان میں عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ موت پر بیعت۔ مکے والوں تک یہ خبر پہنچ گئی، مکے والے بھی گھبرا گئے، حالانکہ یہ 1500 تھے۔ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آنے والے صحابہ کی تعداد 1500 تھی اور مکے والوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مکے والے تو رون دیتے نا ان کو، ایسا تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ بولو یا ہاتھی کے پیر کے نیچے چونٹی بولو، ایسی مقابلے کی نوعیت تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آدمی مرنے پر آ جائے تو پھر وہ 100 پہ بھاری رہتا ہے، اور یہ 1500 لوگوں نے موت پر بیعت کر لی۔ تو مکے کے لوگ بھی گھبرا گئے کہ پیچھے جتنی جنگیں ہماری ان سے ہوئی ہیں ہر جنگ میں یہ کم رہے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ رہے، ہر اعتبار سے ہم غالب تھے لیکن ہم ہمیشہ ہارے، جیتے یہی لوگ۔ اب جب یہ 1500 کی تعداد میں آئے ہیں اور موت پر بیعت کر لی ہے تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو مکے والوں نے پھر لوگوں کو صلح کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ببول کے درخت کے نیچے حضور نے جو بیعت لی تھی یہ بیعت رضوان کہلاتی۔ رضوان کے معنی خوشنودی اور رضامندی کے آتے۔ بیعت الرضوان، اللہ تعالیٰ اس بیعت کی وجہ سے جتنے 1500 لوگوں تھے سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ کی راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جنتی۔ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان تمام کو قرآن کریم میں دے دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ جنت میں ایمان والوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا ہو۔
جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور نعمتیں بھی ایسی جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مالا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا. یعنی ہم نے جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے جنت کی نعمتیں اس سے ہٹ کر کے. ولا اذن سمعت، حضور نے اور قرآن کریم میں اللہ نے جنت کی جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ تو ہم نے سن لیا ہے، برابر ہے نا، وہ ہم نے سن لیا ہے. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے. جو ہم نے سنا وہ ہمارے سمجھنے کے لیے، ورنہ جنت کی نعمتیں کیا ہے کیسی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کا ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے، کسی کے دل پہ اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا. جنت ایسی جگہ ہے. جنتیوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ سب کو جمع کرے گا، سارے جنتیوں کو، اور اللہ پاک اعلان کرے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، تم سب سے خوش ہو گیا، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو یہ رضا اور خوشنودی کا جو پروانہ سا جنتیوں کو ملے گا، یہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت ہے. ان لوگوں کے متعلق قرآن و حدیث میں اللہ نے فضیلتیں ذکر کی ہے، فضیلتیں ذکر کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. 4 نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی. ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، سب سے بڑی نعمت. دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں چین اور سکون بھر دیا تھا. حضور نے بیعت کی، بیعت کے بعد صحابہ کرام میں بے چینی تھی، صحابہ کرام نے بے چینی تھی کہ ایسی کیسی باتیں مان لی گئی، لیکن اللہ نے اطمینان نازل کیا، سب نے بخوشی قبول کر لیا، سکینت نازل کی. اور تیسری نعمت یہ عطا کی فتح قریب، کہ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. واپس گئے 2 مہینے کے بعد غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور 2 مہینے کے بعد جو فتح ہوئی، خیبر فتح ہوا، اس میں اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خیبر کی فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کھجوریں کھائی. یہ فتح قریب. اور وہ مغانم کثیرہ، اللہ نے قیامت تک مال غنیمت دینے کا اعلان کیا، اور جہاد قیامت تک رہے گا، جہاد ختم نہیں ہوگا، جہاد قیامت تک رہے گا. اور جو لوگ صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، اللہ انہیں مال غنیمت دیتا رہے گا. یہ 4 نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی. اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے سکینت نازل کی، چین و سکون اتارا، اللہ نے فتح قریب غزوہ خیبر کے ذریعے دی، اور مال غنیمت بھی دیا. انہی باتوں کو اللہ نے ان 4 آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کی خبر آئی، حضور نے بیعت لی. اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ صلح حدیبیہ کا معرکہ پیش آیا، اور اس بیعت کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں پر اطمینان اور سکون اتارا. اور جب یہ یہاں سے واپس گئے تو واپس جانے کے بعد پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریب کی فتح اور مال غنیمت دینے کا وعدہ کیا تھا، اور قریب کی فتح خیبر کی تھی.
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ خندق میں مصروف تھے تو تمام یہودیوں نے جنہوں نے حضور سے معاہدہ کر رکھا تھا، صلح کر رکھی تھی، سب نے غداری کی، دھوکہ کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مدینے والوں کا کام ختم۔ اہل مکہ 24,000 کا لشکر لے کر کے آئے ہیں، یہ مکے کے چند ہزار مسلمان ان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے یہودیوں نے جو مسلمانوں سے اور حضور سے بیعت کی، وہ معاہدہ کیا تھا، صلح کی تھی، وہ سب انہوں نے ختم کر دی تھی، اور مکے والوں کی انہوں نے مدد کی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس سے کون جیت سکتا ہے؟ تو غزوہ خندق میں سب واپس گئے، مکے کے لوگ ناکام اور نامراد واپس گئے، کبھی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کا اعلان کیا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں میرے ساتھ تھے وہی لوگ چلیں گے۔ مال غنیمت ملنے والا تھا، تو جو منافقین حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ بھی جانے کا ارادہ کیے، تو ان کو منع کر دیا، جس کا تذکرہ پیچھے تھا۔ 3 لوگوں نے جا کر کے خیبر کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ خیبر کے لوگوں کے قبیلے بنو غطفان سے معاہدہ تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی چڑھائی کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، خیبر جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی میں آپ نے قیام کیا جو بنو غطفان سے ایک منزل کے 1 دن کے فاصلے پر تھی، یعنی 1 دن سفر کر کے آدمی پہنچ جاتا، تقریباً 16 میل کے فاصلے پر تھی۔ غطفان کے لوگ خیبر والوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے، آگے گئے، ان کو شور سنائی دیا، عورتوں اور بچوں کا شور سنائی دیا، تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا، کہ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے تو انہوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا، تو وہ گھبرا کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، تو وہ خیبر والوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد محاصرہ رہا، اور جب ان کے پاس کھانا پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بغیر کسی مقابلے کے، دو بدو جنگ کے اللہ پاک نے خیبر کی فتح عطا فرمائی تھی کہ مسلمان باہر محاصرہ کر کے گھیر کر کے بیٹھے تھے، اور خیبر کے اندر یہودی بیٹھے تھے قلعہ بند ہو کر کے، جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہے۔ رات میں آپ نے اعلان کیا تو تمام صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ جھنڈا مجھ کو مل جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ساری رات میں سویا نہیں، بس یہی چاہت تھی کہ کل جھنڈا اللہ کے رسول جس کو دیں گے کاش وہ میں ہوں۔ لیکن صبح جو ہے آپ نے پوچھا کہ علی کا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی، کہا کہ لاؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا، حضور نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا تو اللہ نے آنکھوں کو تندرست کر دیا اور ایسی بینائی عطا کی جو پہلے سے زیادہ تھی۔ پہلے بھی بینائی کم نہیں تھی، لیکن اللہ نے بینائی بڑھا دی۔ اور پھر حضرت علی نے در خیبر اکھاڑا۔ خیبر کا قلعہ بڑا دروازہ تھا، قلعے کا دروازہ کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، حضرت علی نے وہ دروازہ اکیلے توڑ دیا تھا۔ اسی لیے حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ تو جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا وہ مسلمانوں کی امیدوں سے بہت زیادہ تھا، سونا چاندی مکانات زمینیں بہت کچھ ملا تھا۔ اللہ نے خیبر کی فتح بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت دی۔ فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے
جو آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، پس اللہ نے ان کے جذبات کو جو ان کے دلوں میں ہے اس جانا، پھر اللہ نے ان پر اپنا اطمینان اور سکون نازل فرمایا اور انہیں بدلے میں قریب کی فتح عطا فرمائی اور بہت ساری غنیمتیں جس کو وہ لوگ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ نے ان سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جو قیامت تک اہل ایمان کو ملتی رہے گی۔ اور اللہ نے قریب کی ان کو ایک غنیمت عطا کی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا معرکہ پیش آیا تھا۔ فتح مکہ میں تو اللہ نے کرم یہ فرمایا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کی دفعات کی مخالفت کی تو اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا کہ ہمیں مکہ چلنا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ 3 وعدے کیے تھے۔ ایک تو وعدہ یہ تھا کہ ہم قریب کی فتح تو ہوگی، مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارا مال غنیمت ملے گا، اور آگے کا مال غنیمت اس طرح ملے گا کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہوگا اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے گا، وہ تم سے لڑیں گے نہیں۔ اور مکہ ایسے ہی فتح ہوا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے راستے سے لے جائے گا۔ حدیبیہ کے لیے تو آپ آ رہے تھے، معلوم پڑا کہ دشمن راستہ روکنے والا ہے، تو حضور نے راستہ بدل کر کے مکہ پہنچنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اب تم کو راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو معروف اور جانا ہوا راستہ ہے سیدھے راستے سے آپ مکہ جاؤ گے، اور اللہ مکے کی فتح عطا کرے گا، اور اس فتح کے بعد آپ کو بہت ساری غنیمت کا مال دے گا۔ اور حنین کا جو معرکہ پیش آیا تھا اس میں حضور کو اور صحابہ کرام کو بہت بڑی مال غنیمت ملی تھی۔ 40,000 بکریاں، 7,000 اونٹ، اور ایسے ہی جو ہے اشرفیاں اور درہم و دینار اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یہ دوسری جو مال غنیمت ہے یہ غزوہ حنین میں ملنے والی ہے جس پر آج تم قادر نہیں ہو۔ ظاہر بات ہے یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، اور غزوہ حنین کا جنگ سن 8 ہجری میں 2 سال کے بعد اللہ نے عطا کی تھی، تو اشارہ کر دیا لیکن نام نہیں بتایا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین کی تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز پیدا نہیں ہوتی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے زمین اللہ نے ایک مرتبہ بنا دی، اب بار بار نہیں بنے گی، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس کی پیداوار ختم ہو گئی ہے تو اس کی قیمت کبھی واپس نہیں ہوگی، گھٹے گی نہیں۔ آج جو زمین آپ لوگے کل اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اور دن بدن بھاؤ بڑھتا ہی جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے اچھی تجارت کاہے کی ہے؟ زمین کی۔ حضرت علی کو مولائے کائنات کہنا کیسا ہے؟ برابر نہیں۔ نماز میں جماعی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیے تو نماز ٹوٹے گی نہیں، ہو جائے گی، لیکن نہیں کہنا چاہیے نماز کے ختم ہونے کے بعد۔ نماز میں امام صاحب کا آخری قاعدہ ہے اور مقتدی کا پہلا، تو مقتدی کیا پڑھے؟ قاعدہ پہلا ہو اپنا یعنی مقتدی کا، اور امام کا آخری ہو، تو ہم لوگ التحیات پڑھ کر چپ ہو جائیں گے، درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے۔ درود شریف اور دعائے معصورہ قاعدہ اخیرہ میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے، اخیرہ نہیں ہے، اس لیے التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھے رہیں گے۔ 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ اطمینان سے التحیات پڑھیں،
یعنی آخر تک اطمینان سے پڑھیں کہ امام کے سلام پھرنے تک اپنی اتحیات چلتی رہے، اور اگر جلدی ختم ہو گئی تو خاموش بیٹھے رہیں گے، اتحیات مگر پوری پڑھیں گے۔ اب جیسے ہم امام کے ساتھ آ کر قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوئے، اتحیات ہم نے پڑھنا شروع کی، امام نے سلام پھیر دیا تو ہم فوراً نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ اتحیات پوری کر کے اٹھیں گے۔ یاد رہے گا، اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھ کر کے اٹھیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اونٹنیاں تھیں؟ 2 اونٹنیاں مشہور ہیں، ایک تو قصوہ اور ایک عزبہ، عین زواد با الف اور حمزہ، عزبہ۔ نکاح کے بعد دولہا کھڑا ہو کر سلام کرتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک رسم ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو وہ کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے، اس کے بعد بھی سب اس سے ملتے تو ڈبل ہو گیا نا۔ اس لیے نکاح کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام کرنا ایک رسم ہے۔ نکاح ہو گیا، کھڑے ہو گئے تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر سب سے مل لینے کا۔ خراب مسواک جلانا کیسا ہے؟ جلانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو قبرستان میں دفن کر دیں۔ 6 یا 7 سالوں کی قضا نمازیں کب اور کیسے ادا کریں؟ زیادہ فجر کی اور تھوڑی دوسری نمازیں ہیں۔ ہر نماز کے آگے پیچھے ہم فرض نمازوں کی قضا کر سکتے، اور فارغ وقت ہے رات کو اپنے ہے گھر پر، تو جب تک نیند نہیں آئے جب تک نماز پڑھتے رہنے کا۔ وبائی مرض میں ماسک لگا کر کے نماز پڑھی گئی تو کیا نماز ہو گئی؟ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو غلط لکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جانتے ہوئے غلط لکھا ہے تو یہ گناہ ہے، اور نادانی میں یا لاعلمی میں ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہیں، پھر بھی معلوم ہو جانے کے بعد توبہ کرنا چاہیے۔ کسی شخص کا انتقال ہو تو کیا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا؟ پہلی حالت سونے کی حالت میں، جیسے ہم لوگ اس وقت ایمان کے ساتھ ہیں، مرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ہم سونے کے وقت کلمہ پڑھے اور سو گئے، پھر رات میں 4 بجے سوتے میں روح قبض ہو گئی تو ہم تو کلمے پر ہماری موت ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، صبح دوپہر شام جب موقع ملے جب پڑھتے رہو۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھنا چاہیے، کم سے کم 1 تسبیح صبح 1 تسبیح شام پڑھنا چاہیے۔ گاڑی چلاتے ہوئے حادثہ ہو گیا تو بھی ظاہر بات ہے کہ ہم تو ایمان کی حالت میں تھے، حادثے میں مرتے وقت اگر کلمہ نہیں بھی پڑھ سکے تو بھی ایمان پر موت ہے۔ گانا سنتے ہوئے موت آ جائے، یہ حالت جو ہے گناہ کی حالت میں ہے، لیکن ایمان ہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے آسانی سے روح نکل جائے، کلمہ نہ پڑھا ہو، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے روح پرواز کر جائے، کلمہ اگر پڑھتے رہتے ہیں تو ایمان پر موت ہو۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی نے خواب دیکھا کہ اس کا شوہر سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہے، درخت پر سیب گچھے میں لگے ہیں، شوہر سیب کھا رہا ہے، بیوی نے بھی کچھ سیب کھائے اور بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم کو کیا لگتا ہے؟ خواب اچھا ہے یا برا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ شوہر کے لیے اچھا ہے، بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے والا مرنے والے کو کچھ دے تو یہ اچھا خواب ہے، اور مرنے والا جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو کچھ دیوے تو یہ اچھا خواب نہیں ہے۔